یہ جو لکھا ہوا ہے کلمتن و کلماتن، کلمہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ ہے، اور اس کے بعد میں کلمات اسی کا پلورل ہے. میننگ کسی کو معلوم ہے؟ بات. اور بریکٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں حکم. حکم، بات اور حکم. تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ چیزیں سکھائیں اور آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور اللہ تعالیٰ تواب ہے رحیم، یہ دو الفاظ ہیں تواب اور رحیم. تواب سنا ہے آپ لوگوں نے، نام بھی ہوتا ہے تواب. تواب نہیں کہ عبد التواب ہے اس طریقے سے، اور رحیم ہے. تواب کا مطلب توبہ قبول کرنے والا، رحیم کا مطلب رحمت نازل کرنے والا ہے. تو چونکہ اللہ ان دو صفات اس کے پاس ہیں، اس لیے جب کوئی غلطی کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے. دیکھیے ایک چیز اور بھی ہم سیکھیں گے آگے کہ کون سی توبہ ہماری واقعی میں صحیح ہوتی ہے، کون سی توبہ مذاق ہوتی ہے. مذاق کا مطلب جو واقعی میں توبہ نہیں ہے بلکہ ہم اس کو توبہ سمجھ رہے ہیں. ایک سوال ہے، سب سے پہلی آسمانی کتاب کا نام بتائیے. سب سے پہلی آسمانی کتاب کا نام بتائیے. سب سے آخری آسمانی کتاب کا نام بتائیے. قرآن ہے. کچھ کتابوں کے نام ان کو معلوم ہیں اور کچھ کتابوں کے نام ان کو معلوم نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کے سلسلے میں کہا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ نے خود ذمہ داری اپنے سر پہ لی ہے کہ ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن میں پہلے ہم آیت پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ سنائیں گے، پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. ابھی کچھ مت دیکھیے، پہلے سن لیے. قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، چلے جاؤ. فإما يأتينكم مني هدى، اور جب تمہارے پاس میں، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی ہے، فمن تبع ہدایا، تو میری ہدایت کو جو قبول کر لے گا، جو فالو کرے گا اس کو، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے، ہدایت کو فالو کرنے کا بینیفٹ کیا ہے؟ کتاب اللہ پر عمل کرنے کا فائدہ. یہ سوال سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ بینیفٹ کیا ہے کہ فالو دا قرآن؟ بینیفٹ کیا ہے قرآن فالو کرنے کا؟ فالو کرنے کا مطلب ہے اس کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں ہمیں بینیفٹ کیا ملے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے بینیفٹس کیا ملیں گے ہمیں؟ نہیں، گناہ نہیں کریں گے، یہ تو ہم کر رہے ہیں. گناہ نہیں کریں گے، یہ تو ہم کر رہے ہیں. کہ اللہ نے کہا ہے گناہ نہیں کرو تو ہم نہیں کریں گے. اللہ نے کہا ہے کہ اچھائی کرو تو اچھائی کریں گے. بینیفٹ کیا ہے؟ گناہ سے تو چلیے فردر بچنے کی قوت مل جائے گی آپ کو، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ جینا آسان ہو جائے گا. اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے آپ؟ سلیقہ آئے گا تبھی تو ہم نے اس کو فالو کیا ہے. ٹھیک ہے، سلیقہ آئے گا، جینا آسان ہوگا. جینا آسان کسی اور نے بھی کہا ہے، تو ایکسپلین کر سکتا ہے زندگی آسان ہو جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، سب پریشانی لا خوف ولا حزن. یہ موجود نہیں ہے، یہ ہم نے الگ سے موجود ہے، لیکن ولا هم يحزنون لکھا ہے. وہ ورب ہے، یہاں ہم نے ناؤن کی شکل میں لکھا ہے. پہلی چیز خوف نہیں ہوگا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ غم نہیں ہوگا. کبھی کسی کی جیب سے پیسے نکل کے نہیں گرے ہیں؟ جب پیسے کسی ایسے کے ہوں جو بہت سختی سے پوچھنے والا ہو اور ہم نہیں دے سکتے ہیں اس وقت، تو خوف بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر ہمارے پیسے اپنے ہی ہیں اور بہت زیادہ بھی نہیں ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوف نہیں ہوتا ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا ہمیں غم ہوتا ہے. لیکن بہت کم پیسے ہوں
یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کس وقت آدمی کے پاس کتنے پیسے کی حیثیت ہے، اس لحاظ سے اس کا غم ویری کرتا ہے. وہاں پہ کیا ہوگا، اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. یہی تو ہوتا ہے. زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، زندگی کے نقصانات. مثال کے طور پہ اگر ہم جا رہے ہیں، اچانک سے کہیں چوٹ لگ گئی ہمیں، تو ہمارے ذہن میں پہلے یہ آتا ہے کہ یہ یقین طور پہ چوٹ کسی نہ کسی وجہ سے لگی ہے. لیکن پھر اچانک سے ایک آیت اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن اللہ ان کو بہتر سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. قرآن کے الفاظ میں جب ایمان اللہ پہ ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، ساتھ میں عمل صالح، تو دل مطمئن ہوتا ہے. آپ نے نیکی کی، کبھی کسی کا سامان اٹھا کے آپ نے کہیں اور پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اس کو، یہ سامان میں ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں، لیکن آپ مطمئن ہیں کہ میں نے بہت اچھی نیت سے کیا تھا اور ان کی غلط فہمی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی. جب ایمان بھی ہوتا ہے اللہ پہ کہ نتائج اللہ دینے والا ہے، رزق اللہ دینے والا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم سارے اچھے کام کر رہے ہیں، تو ہمارا دل بہت ہی مطمئن ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی چھوٹے سے بچے کو اس کے کسی بڑے کے ساتھ میں، بڑا بھائی یا کوئی بھی اور گھر میں اس کے والد یا چچا اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو ادھر سے ادھر ہلاتے ہیں اور جھلاتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس بچے کے چہرے پہ خوف محسوس کیا ہے؟ کبھی نہیں محسوس کیا. لیکن اس بچے کی جگہ ہم ہوں اور اس کی والد کی جگہ کوئی اور مضبوط آدمی ہوں، پھر بھی ہمیں بہت خوف محسوس ہوگا. ایسا کیوں ہوگا خوف؟ کیونکہ جو بچے کا اپنے والد پہ بھروسہ ہے وہ بھروسہ ہمیں نہیں ہے. جب ایمان ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت میں کسی بھی صورت میں ہمارے اوپر ایک خاص اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں بھروسہ مکمل اللہ پہ ہوتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم اچھا عمل بھی کر رہے ہیں، بھلے ہی اس کا رزلٹ بظاہر ہمیں غلط مل رہا ہو، لیکن عمل بھی صحیح ہے، ایمان بھی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمارا دل بہت ہی مطمئن ہوتا ہے، دل پرسکون ہوتا ہے. اور جہاں دل پرسکون نہ ہو اس کے اپوزٹ میں کیا آتا ہے؟ لا حزن، کوئی غم. غم کہاں؟ دل کا سکون ختم ہو جائے وہی غم ہے، دل کا سکون ختم ہو جائے وہی خوف. جب انسان کا دل بہت مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، اور انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے حقوق کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو یقینی بات ہے اس کا دل بہت پرسکون ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے بات سن رکھی ہوگی کہ جب آپ کے ساتھ میں کوئی بدسلوکی کرے، کوئی مذاق ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہو تو وہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے، اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ بات سنی ہے کسی نے؟ بہت آسان نہیں ہے. جب کوئی ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتا ہے، تو ہم بہت ہی بے چین ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی اس سے اس کے خلاف کارروائی کریں. قرآن کہتا ہے، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اعراض سے بنا ہوا ہے، اعراض جسے ہم کہتے ہیں. اور جو بچے اردو بولتے ہوں گے سمجھتے ہیں اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوائڈ کرنا. قرآن کہتا ہے اوائڈ کرو. اب کسی نے گالی دی، ہم نے اوائڈ کیا، ہم بہت پرسکون رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ عمل صالح ہے، ساتھ میں ایمان بھی پایا جا رہا ہے، زندگی پرسکون ہو جائے گی. چونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی کتاب میں ہیں، اس لیے اللہ کی کتاب کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بچوں ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ہم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پہ عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو زندگی ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر چیز، ہر عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں دو چیزوں کا احساس رہتا ہے بار بار کہ اللہ پر ایمان ہے، ہمارا عمل صالح ہے، اس لیے ہمارا دل خود بخود مطمئن رہتا ہے. جب مطمئن رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی خوف نہیں ہے. اور دل مطمئن ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی غم نہیں ہے. غم اور خوف ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے یا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سمجھتے ہیں سب لوگ کہ کسی قسم کا کوئی فیئر نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی سیڈنس نہیں ہوتی ہے، بالکل اطمینان سے، سکون سے. کوئی گالیاں بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، تم جیسی گالیاں دینا چاہو تو. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو اس
دنیا میں بھیجا اور ان کی شریک حیات کو، تو اللہ نے ان دونوں سے کہا بلکہ ایڈریس کیا ہے ان کی تمام نسلوں کو. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفظ ہے لا تقربا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ڈوئل ہے، یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ پھر اس کے ہے شیتما، یہ بھی ڈوئل ہے. لیکن یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اہبتو. اہبتو یہ پلورل ہے. ابھی تک ڈوئل استعمال ہو رہے تھے، اب پلورل استعمال ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہاں اس میں مراد کون ہے؟ آدم، اور آدم کی پوری نسل اس میں مراد ہے. کیونکہ اس میں ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے؟ آدم کی نسل. چونکہ ایڈریس تم سب لوگ اس میں سب شامل ہیں، جتنے آنے والے مرد، جتنے آنے والی عورتیں، جتنے لوگ سب شامل ہیں. تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اور اب تمہارے پاس جب میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کو قبول کرے گا. یہ آپ لوگوں نے جملہ لکھ لیا اپنے نوٹ بک میں، لکھ لیے اسے. کتاب اللہ پر عمل کرنے کا بینیفٹ کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن سے ہم دو چیزیں سمجھتے ہیں، ایک تو اللہ پر ایمان اور دوسرا عمل صالح. یہ پورا کمبینیشن ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. دل پرسکون ہوگا. ہاں یہ ہے اس فائدہ بینیفٹ. دیکھیے یہ ہے کتاب، یہ ہے اللہ، کتاب اللہ کہتے ہیں اس کو، اور یہ ہے کتاب اللہ پر عمل کرنے کا فائدہ. اب ہم ان چیزوں کے بعد میں دو نئے الفاظ آپ کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کفر کی میننگ کیا ہے؟ نہیں، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، ڈینائی کرنا. کفر کی ایک اور میننگ بتائی ہے ٹو ہائڈ سم تھنگ، چھپانا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کسان زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے. اسی لیے کافر کے جہاں انکار کرنے والے کی ایک میننگ ہے، کافر کسان کو بھی کہتے ہیں. یہ بات سنی ہے آپ لوگوں نے؟ کافر کسان کو بھی کہتے ہیں. اب کفر تو آپ کو معلوم ہو گیا انکار کرنا. تکذیب کا مطلب کیا ہے؟ کذب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جھوٹ بولنا. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، یعنی اس کو ایک جنرل میننگ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جھٹلا دینا. عملی طور پہ جھٹلانا کیا ہے؟ کسی نے آپ سے کہا کہ آج یہ اسائنمنٹ ہے، اس کو مکمل کر لو، تو آپ لاکھ ایسے ہاں میں ہاں سر ہلاتے رہیں، لیکن اسائنمنٹ اگر مکمل نہیں کیا ہے اس کا مطلب آپ اس کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے اور ہم نہیں کریں گے اسائنمنٹ. جی، کفر کا مطلب ہے انکار، ڈینائی. اور اسی سے دوسری میننگ ہے ٹو ہائڈ، چھپانا. بچوں کفر لکھ لیا تھا آپ لوگوں نے، اور آج آپ لوگ تکذیب کو سمجھ لی. تکذیب کا مطلب ہے جھٹلانا. جھٹلانا سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ تو کفر ہو گیا بیٹا. کفر سے کفر ہو گیا. اب ہم کفر کو یہاں سے مٹا دیتے ہیں. اب صرف تکذیب پہ رہے ہم. تکذیب کیا ہے؟ کذب ہے. کذب بھی لکھ لیے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کذب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. سمپل جھوٹ، لائی، جھوٹ. کسی کو جھوٹا بنانا یا اس کی بات کو جھٹلا دینا، اس کا مطلب ایک تو یہ ہے زبان سے ہم لاکھ کچھ کہیں، ہر بات پہ یس کہیں، لیکن اگر جو کام کہا گیا ہے کرنے کا اس کام کو نہیں کیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تکذیب ہے.
جس کام کو کرنے کا حکم دیا جائے اس کام کو جانتے ہوئے بھی جھٹلا دینا، انکار کر دینا، نہ کرنا، وہ تکذیب ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے جو لوگ کفر کریں گے اور جھٹلا دیں گے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں۔ اصحاب کی میننگ کیا ہے؟ اصحاب کہف سنا ہے کسی نے؟ کہف والے، اصحاب کہف والے۔ ایک لفظ اور ہے جسے آج ہی سمجھ لیں تو اچھا ہے۔ بچوں یہ اس کو صاف کر کے لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ آپ میں سے کسی نے آیت لفظ سنا ہے؟ ایسے لکھتے ہیں، اور آپ نے شاید ایسے دیکھا ہو، کہیں لکھا ہوا آیات اس کی جمع ہے۔ آیت نام بھی لوگ رکھنے لگے ہیں، آیت نام بھی رکھنے لگے ہیں۔ آیت کی میننگ کیا ہے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ قرآن میں ہمیں بار بار آیت یا بلکہ آیات پر کے سلسلے میں دو کام بتائے گئے ہیں۔ ایک تو آیات کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو، اور دوسرے آیات پر غور و فکر کرو، سوچو آیات کے بارے میں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور آیات کو دیکھو کیا ہے وہ۔ چلیے آیات اس کے دو معنی ہیں۔ میننگ نمبر 1 جو قرآن کی آیت ہے، اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کو ورسز کہتے ہیں، ورسز دہل قرآن۔ اور دوسری کیا میننگ ہے؟ نشانی۔ نشانی نشانی کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس میں روشنی آ رہی ہے، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کس کا مطلب پاور ابھی موجود ہے۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں بہت ہلکی آواز میں، جو ان کی نیچرل آواز اس میں چل رہے ہیں، اچانک سے آپ دیکھیں کہ ان کی آواز تبدیل ہو جائے تو اس کا مطلب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جو مین لائن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے، اور اس وقت میں انورٹر پہ لائٹ چل رہی ہے۔ یہی سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ ہر چیز کی ایک نشانی ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اس کا مطلب ہے لائٹ ابھی آ رہی ہے۔ کائنات میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کوئی ایک نشانی بتائیں گے کائنات میں؟ جیسے کہ یہ آسمان، جیسے کہ آسمان سے پانی کا برسنا، جیسے کہ اس آسمان میں جو دکھتا ہے ہم کو اس میں چاند دکھتا ہے، اور پھر چاند کی وجہ سے زمین میں کچھ خاص چینجز آتے ہیں، سمندر پہ آپ جائیں وہاں کچھ چینجز دکھیں گے، روشنی آتی ہے ہمیں سورج سے، سورج سے بہت ساری قوت ملتی ہے ہمیں، سورج سے صرف لائٹ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ اگر نہ نکلے بہت دنوں تک کی تو ہماری فصلیں بہت ساری خراب ہو جائیں گی، بہت سارا کھانا ہم کو نہیں ملے گا جو چیزیں ہمیں ضروری ہیں۔ یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں نشانیاں ہیں۔ قرآن میں جب بھی یہ لفظ آئے گا آیت اور اس کی جمع آیات، تو اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم سائن بھی کہتے ہیں۔ سائن بورڈ دیکھیں آپ لوگوں نے، رائٹ لیفٹ اسٹریٹ کدھر جانا ہے آپ کو، سائن۔ قرآن یہ تو ورسز ہو گیا، جو بھی جیسے قرآن کی آیتیں ہیں وہ ہیں۔ دوسرا اس کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ قرآن کی آیت کی ایک نہیں نشانی اور سائن بھی ہے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ میننگ دونوں ہم نے کس بنیاد پر بتائی ہیں آپ کو؟ ہمیں کہاں سے معلوم ہے دونوں میں؟ ٹھیک، اور دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ قرآن اپنے آپ کو بھی ایکسپلین کرتا ہے، تو قرآن نے اس لفظ آیت کو ان دونوں میننگز کے لیے استعمال کیا ہے الگ الگ۔ آہستہ آہستہ مثالیں آئیں گے، آپ سمجھتے جائیں گے۔ قرآن مجید نے ان دونوں اس ایک لفظ کو ان دونوں میننگز کے لیے الگ الگ استعمال کیا ہے۔ اب ذرا سا اس آیت کو ہم پڑھیں گے، آپ دھیان سے سنیے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشان آیات کو جھٹلا دیا۔ اب دیکھیے آیات کو اگر ہم نے ورسز کر دیا تو ایک میننگ چھوٹ جائے گی، آیات کو ہم نے سائنس کر دیا تو ایک میننگ چھوٹ جائے گی، لہٰذا ہم آیات کا ٹرانسلیشن آیاتی سے کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہماری آیات کی تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، وہ جہنم والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جنت میں انسان جائے گا تو وہاں بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، بہترین ٹھکانہ، بہترین غذا، بہترین ساتھی، پلس ہمیشہ ہمیشہ۔ جہنم کی تکلیف یہی ہوگی کہ وہاں پہ بھی انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
یہیں پہ ہم رک جائیں گے، اور ابھی آپ کے سامنے کوئی سوال ہو تو اسے کر لیجیے، ورنہ قرآن مجید آپ لے لیں اور اس کا ترجمہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ پڑھ لیجیے ہمارے سامنے آیت نمبر 39 تک کی قرآن لے لیجیے۔ آیت نمبر 34 سے پڑھنا ہے، 33 کے بعد میں ایک مرتبہ آپ ریڈنگ کر لیں، اس میں جو الفاظ مشکل لگے ان الفاظ کو نوٹ کر لیں، پھر ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس میں جو الفاظ ہیں کئی ایک الفاظ مشکل ہوں گے، آپ انہیں پلیز فوراً نوٹ بھی کرتے جائیں آپ کو، تاکہ انہیں ہم یا ایھا الناس، اس میں ایڈریس کیا گیا ہے کس کو؟ اس ناس میں سبھی لوگ ہیں۔ اعبدوا، تم لوگ بندگی کرو۔ کس کی بندگی کرنی ہے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں ایک ساتھ۔ نمبر 1 وہ رب ہے، نمبر 2 خالق ہے، دو بنیادی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کے بہت سارے انبیاء آئے وہاں پہ، اور ان کے پاس کتابیں بھی موجود تھیں۔ دنیا کے ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، علاقے کا مطلب سمجھتے ہیں ہر ریجن میں، ریجن کا مطلب ہو گیا کانٹیننٹ بھی ہو گیا، ہر کنٹری ہو گئی، ہر جگہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ نبی اور رسول بھیجے، اور ان کے ساتھ میں ہدایت کا سامان یعنی کتاب بھی بھیجی۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم کا نام ہے، اسرائیل کی اولاد، یعقوب کی اولاد، وہ پورا سلسلہ ہے جہاں پہ بہت سارے، جب آپ کو معلوم ہو یعقوب بھی معلوم ہے، یوسف بھی معلوم ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق بھی آپ کو معلوم ہے۔ یہ سارے نام وہ ہیں جو بڑے مشہور سے، اور ہم سب لوگ ان ناموں سے واقف ہیں۔ تو ایڈریس کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے کہ تم لوگ میری جو جو نعمتیں ہیں، اپنی ہماری نعمتوں کو تم یاد کرو۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ نعمت، بلکہ اس کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں نعمتیں نازل کی ہیں، نازل کی۔ کیا کیا نعمتیں ہمارے اوپر؟ ابھی کوئی ایٹ دا مومنٹ کوئی ہے نعمت ایسی جو اللہ کی واقع میں کوئی نعمت آپ میں سے کسی کو ملی ہے حال فی الحال آج کوئی نعمت اللہ کی؟ آج پورے دن میں اللہ کی کوئی نعمت آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو ملی ہے؟ جی، کھانا نعمت ہے، اوکے، اور کوئی نعمت کسی کو ملی ہے؟ جی جی، کہاں سے آواز آ رہی؟ کیا ہے؟ پانی نعمت ہے، اور کوئی نعمت ملی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، جب سینٹر آ گئے تو اس کے بعد کوئی نعمت ملی ہے آپ کو یہاں پہ؟ نہیں، اس علم کو ہٹا دیے، اس کو چھوڑ کر کوئی نعمت ملی یہاں پہ آپ کو؟ اس سینٹر میں کوئی نعمت ملی ہے آپ کو؟ پانی ملا، رائٹ، اور کچھ ملا آپ کو؟ آکسیجن، اور جو ہم چل رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ آدمی ذرا سی کوئی پریشانی ہوتی ہے، معلوم ہوا کچھ بھی ذرا سا کچھ مسئلہ ہو گیا، انسان بولنا بند ہو گیا، اس کا ذرا سا کوئی پریشانی ہوگی، چلنا پھرنا بند ہو گیا، ذرا سی۔ ڈاکٹر سے پوچھو، کہتا ہے بہت معمولی سی تکلیف ہے، صرف تھوڑا سا کوئی ڈسٹربنس ہے، بس اس کی وجہ سے یہ سارا نظام ڈسٹرب ہو گیا۔ تو اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، تو اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں، نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہم سب کو۔ اب یہ بتائیے اللہ کی کس نے کوئی چھوٹی یا بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ دو نعمتیں بتائیے آپ لوگ، جو ایک بہت چھوٹی ہو ایک بہت بڑی ہو۔ ہم نے آپ سے پوچھا آپ سب لوگ دو ایسی نعمتیں بتائیں، ایک جو بہت چھوٹی نعمت ہو، ایک بہت بڑی نعمت ہو۔ لا خوف اور ولا حزن، خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، اور اسی کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں سکون دل کا۔
یقین لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو خود بخود سکون ملتا چلا جاتا ہے۔ اس کا جسٹ اپوزٹ آپ دیکھ لیے کہ خوف ہوتا ہے۔ خوف سمجھتے ہیں؟ خوف کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہمیں اطمینان نہ ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے یا صحیح کیا ہے، یا غلطی کے بارے میں ہم کو خود بھی اندر سے لگے کہ غلط کر رہے ہیں، اور جو فیوچر آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیسا ہوگا، تو اس صورت میں ہم خود بخود خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن بھی اس بات کو اس طرح سے کہتا ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد، تم میری نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو جو میں نے تم پہ نازل کی، تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ایک تو جنت ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ سکون ہے۔ سکون کس چیز کا؟ سکون قلب، دل کا اطمینان، دل کا سکون، دل کی تسلی، دل کا اس کو جو بھی آپ لفظ کہنا چاہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ یہاں پہ صرف ایک چیز یاد رکھیے گا اور وہ ہے اول۔ اول کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اول کی میننگ کیا ہے؟ فرسٹ۔ اول کافر کا مطلب کیا ہو گیا؟ the first one who denies، پہلا شخص جو کی بات کو انکار کرنے والا ہے وہ فرسٹ ون ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کسی سے کہتے ہیں اچھا تم سے ایسی غلطی ہوگی، کبھی سنا ہے آپ سے کسی نے اچھا تم سے ایسی غلطی ہوگی؟ یہ کیوں کہتے ہیں، کس وقت کہتے ہیں؟ جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہاں آنے کا شیڈیول کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، اب آپ اس کے خلاف آئیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ آپ کو ٹائم ٹیبل دیا جا چکا ہے، آپ کے پاس انفارمیشن پہلے سے ہے، کئی بار اس سے پہلے آپ کلاس میں آ بھی چکے ہیں اپنے اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق، پھر بھی آپ نے ایسے غلطی کی، یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا آپ سے۔ تو جو لوگ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کیا ہے؟ اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، اہل کتاب کتاب والے، اہل علم علم والے، جن کے پاس میں نالج ہے۔ تو کتاب والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے کتاب اللہ کی طرف سے آ چکی ہے اور یہ بہت ہی ویل نون ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ ان کے پاس میں آسمانی کتاب آ چکی ہے جس کا ذکر موجود ہے، یہ سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ کیسے غلط کام کر سکتے ہو، تمہیں یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، تم سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے نہیں بن سکتے ہو۔ کیوں نہیں بن سکتے ہو؟ کیونکہ اگر تم بن جاؤ گے تو بچے گا کون؟ تمہارے پاس میں نالج موجود ہے، تمہارے پاس میں واقفیت موجود ہے، تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس میں انفارمیشن آ چکی ہے، پھر بھی تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا تم لوگ پہلے سب سے پہلے کافر کا بن جاؤ۔ کافر کا مطلب سب لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے، کافر ہم کسی کو اس کے نام کی بنیاد پہ کافر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کافر کا مطلب ہے اللہ کی کا انکار کرنا اور اس پہ ایمان نہ رکھنا اور اس کی جو باتیں ہیں اس پہ نہ چلنا۔ ترجمہ سن لیے، آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے، اے اسرائیل کی اولاد، تم میری نعمت اپنے اوپر یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو مکمل کروں گا اور مجھی سے تم ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به۔ آج ترجمہ اس کا سن لیں، پھر آپ دوبارہ سے کچھ چیزیں اس میں ایکسپلین کریں گے۔ تم لوگ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے ساتھ موجود ہے۔ یعنی جو قرآن ہے اس کے اندر ایسا نہیں کوئی چیز نئے اللہ اور نئی کائنات کی بات ہے، اس کے اندر وہی چیزیں ہیں جو پرانی پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے کفر کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے معمولی قیمت تک حاصل کرو۔ مطلب یعنی حق کو چھپا کے جھوٹی گواہی دے دینا، ایسا کچھ مت کرو، اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرے ہی متقی بن جاؤ۔ آپ ایک کام کر لیں، آیت نمبر 41 سے
اور 48 تک دیکھ کر آ جائیے گا، 41 سے 48 تک اسے نوٹ کر لیں، اسے دیکھ کے باقاعدہ آئیے گا تاکہ ہم کل اس سے دوبارہ ڈسکس، کل مینس نیکسٹ جو بھی ورکنگ ڈے ہمارا ہوگا اس کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم یہیں رک جاتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ اگلے کلاس میں سے ڈسکس کریں گے، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔